بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله: ولا تفرد بالصلاة على أحد ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. محترم بھائی اور دوستو، اور شرح السنہ للامام البربہاری رحمۃ اللہ علیہ کے شرح میں شریک ہونے والے ساتھیوں، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 165 نمبر کا چیپٹر شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے 164 تک 165 آج سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں دین کا شوق عطا کرے، سیکھنے سکھانے والا بنائے، اور صحیح باتیں سیکھنے کی توفیق دے، بری اور گمراہ کن باتوں سے کہ سننے سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ ایک نہایت اہم عقیدہ یہاں بیان کر رہے ہیں. اس کو ذرا سا غور سے توجہ سے سنیں اور سمجھیں. کہتے ہیں: وَلَا تُفْرِدْ بِالصَّلَاةِ عَلَىٰ أَحَدٍ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ. ولا تفرد بالصلاة علی احد، کسی
شخص پر الصلاۃ خاص نہ کرو، جسے علیہ الصلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کہتے ہیں، آدم علیہ الصلاۃ والسلام، ابراہیم خلیل اللہ یا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو یہ صرف رسول وسلم اور آل رسول کے ساتھ خاص کرو اس کو۔ کبھی اللہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو آل ہیں ان کے علاوہ کبھی کسی کے لیے یہ لفظ استعمال نہ کرو۔ صرف اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل جو ہیں، بس جیسے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ آل رسول صلاۃ کے اصل میں دو معنی آتے ہیں۔ لفظ صلاۃ جو ہے وہ دو معنی میں آتا ہے۔ ایک معنی تو صلاۃ کا وہ مشہور معنی ہے مخصوص عبادت، جس کو ہم لوگ نماز کہتے ہیں، جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے اور تسلیم سلام پر ختم ہوتی ہے۔ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ ہے۔ ایک تو یہ خاص مخصوص عبادت، ارکان خمسہ میں سے کلمے کے بعد پہلا رکن جو ہے، ارکان اربعہ میں کلمے کے بعد وہ ہے الصلاۃ۔ دوسرا معنی صلاۃ کا دعا کے آتے ہیں۔ آپ کسی پر دعا کریں کہ اللہ اپنی رحمتیں اس پر نازل کریں، تو یہ دعا کے معنی بھی آتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ہے، نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 103 میں فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اے نبی، آپ اپنے صحابیوں سے، ایمان والوں سے زکوٰۃ لیں، زکوٰۃ لے کر کے ان کو پاک کریں اور ان کے حق میں ان پر سلام بھیجیں۔ وصلی علیہم یعنی ادعو لہم، آپ ان کے حق میں دعائیں کریں۔ تو یہ دوسرا معنی جو ہے دعا کا، یہ صلاۃ صرف کس کے لیے ہم مخصوص رکھیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل کے لیے۔ یہاں آل کا دو معنی ہوتا ہے۔ آل جو کہتے ہیں آل رسول، اس کا بھی دو معنی آتا ہے۔ ایک معنی تو ہے آل کا اہل ہے، جیسے کہا جاتا ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہا گیا آل رسول پر اہل بیت۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ آل سے مراد خاندان ہوتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی ہو، خاندان ہوتا ہے۔ جیسے ہم لوگ
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور آل کا دوسرا معنی ہوتا ہے ساتھی اور اتباع کرنے والوں کے. دو معنی ہوا. جیسے کہا جاتا ہے آل فرعون، ادخلوا آل فرعون، ادخلوا آل فرعون. آل سے مراد یہاں فرعون کی پیروی کرنے والے، اتباع کرنے والے. تو آل فرعون یہاں مراد کیا ہے؟ فرعون کی اتباع کرنے والے، اس کے ساتھی. ایسے ہی کہا جائے گا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آل محمد ایک معنی بھی ہوتا ہے کہ آپ کی اتباع کرنے والے. اس طرح سے قیامت تک جو لوگ آپ کی اتباع کریں گے سب کو کیا کہا جائے گا؟ آل محمد کہا جائے گا. درود جو ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل کے ساتھ مخصوص کیا جائے گا. لیکن اگر کبھی کسی غیر آل رسول کے لیے بھی، غیر رسول کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کسی کو پر علیہ الصلاۃ تو کہہ دیں، اس پر بھی صلاۃ بمانا جو دعا ہے بھیج دیں، تو کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ نبی علیہ السلام نے اللہم صلی علی آل ابی اوفا، دیکھیں آل ابی اوفا، اللہ ابو اوفا کے آل پر اپنا صلاۃ بھی دے، رحمت نازل کر دے. تو اس میں کوئی مذاکرہ کوئی مسئلہ ہے اس شعار اور علامت بنا لینا، باقاعدہ اس کے نام کے ساتھ اس کو چھوڑ دینا. اگر کبھی کسی پر آپ صلاۃ بھیج دیں تو کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شعار بنا لینا تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آل کے علاوہ کسی اور کو نہیں کہا جا سکتا. اسی لیے یہاں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ عقیدے کا مسئلہ بڑا بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ شیعوں کے یہاں جو بھی ان کا امام ہوگا وہ کیا ہے؟ علیہ الصلاۃ والسلام. غیر نبی اور غیر آل رسول پر صلاۃ بھیجنا لازمی طور پر شعار اور علامت جو بنا لیا کس نے؟ اہل شیعہ کی علامت ہو گئی. اسی لیے الحمدللہ اہل سنت والجماعت کو ذرا دیکھیں، کبھی یہ ایمان رکھتے ہیں کہ انبیاء کے بعد ابو بکر سے اونچا کوئی انسان نہیں، لیکن کبھی کسی ابو بکر علیہ الصلاۃ والسلام نہیں کہا رضی اللہ عنہ. اللہ نے جو ان کے لیے لفظ استعمال کیا، لقد رضی اللہ عنہم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. تو بطور شعار اور علامت کے کسی کے لیے غیر نبی اور آل نبی کے علاوہ کسی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے. جو اصطلاح ہے اس پر باقی رکھا جائے تاکہ مغالطہ نہ ہو جائے. اور اہل تشیع جو ہیں وہ اپنے ہر بڑے کو علیہ الصلاۃ والسلام جو کہتے ہیں، ان کی بدعت سے اہل سنت کا مسئلہ الگ رہے. انہوں نے یعنی غیر نبی کو اور غیر آل رسول کو علیہ الصلاۃ والسلام کہنا شعار کس کا بن گیا؟ اہل بدعہ یہودیوں کا، شیعوں کا. اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے. لیکن اگر کبھی بغیر شعار کے بطور دعا کے کسی کو آپ کہہ بھی دیں گے تو شرعاً کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں ہے. چیپٹر نمبر
166 166 قال المؤلف رحمه الله وتعلم أن عثمان بن عفان قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اچھی طرح سے یاد رکھو کہ امیر المؤمنین جن کا لقب ذی النورین ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ناحق اور ظلماً قتل کیا گیا ہے. دیکھو ساتھیوں اور دوستو، یہ بہت اہم عقیدے کی بات چل رہی ہے. اب لوگ آج ان باتوں پر گفتگو کرنا، لوگ کہتے چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑے رہ گئے ہیں. دیکھیں آج دنیا کا ایک بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ عثمان کا قتل صحیح ہوا ہے، عثمان مستحق تھے قتل کے اور قتل کرنے والے صحیح تھے. غور کرو، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں، جن کے عقد میں نبی علیہ السلام کی یکی بعد 2 بیٹیاں رہی ہوں، اور آپ تجربہ کریں کہ صحابہ میں عثمان سے زیادہ اپنی دولت کسی نے اللہ اسلام کے لیے خرچ نہیں کیا. عثمان بن عفان کو سارے صحابہ کرام نے مل کر کے، جس میں علی بھی پیش تھے رضی اللہ تعالی عنہ، سب لوگوں نے خلیفہ تسلیم کیا. اب اگر باہر کے لوگ آ کر کے قتل کریں تو یہ ظلماً اور ناحق قتل تھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم تھے اور دوسرے قاتلین جو تھے وہ ظالم تھے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن اہل بدعہ نے کیا کہا، اور آج کے بہت سارے لوگ جو بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو محقق اور روشن خیال سمجھتے ہیں، بڑے سیاستداں، نعوذ باللہ من ذالک، آج سب سے بڑا قصوروار عثمان بن عفان کو ٹھہراتے ہیں اور اتنے ظالم ہیں کہ کہتے ہیں آج امت کا سارا جھگڑا جو ہے اس کے ذمہ دار کون ہے؟ نعوذ باللہ عثمان بن عفان. دوستو، ایسا عقیدہ رکھنے والا انسان کہیں کفر تک پہنچ سکتا ہے، جیسے کہ پیچھے باتیں گزر چکی ہیں. اللہ جس سے راضی ہو، اللہ کے رسول جس سے راضی ہوں اور جو حق پر ہو، اب اس کو ظالم قرار دیا جائے اور قرآن کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قرآن نے اعلان کیا اللہ ان سے راضی ہے. اللہ ظالم سے کبھی راضی نہیں ہوتا. تو ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ عثمان بالکل برحق تھے، 100% حق پر تھے، اور جنہوں نے قتل کیا وہ ظالم تھے. اور قتل کرنے والوں میں کہ قتل کی تحریک جو چلائی وہ عبداللہ بن سبا یہودی النسل انسان تھا. دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا. اسلام کو برباد کرنے کے لیے وہ خبیث پہ اسلام کا نام لیا، مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور اسی نے بھڑکایا. اور ایک چیز اور یاد رکھیں، آپ پوری تاریخ پڑھیں. جس وقت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا، شہید کیے گئے، اس وقت مدینے میں ہزاروں صحابہ کرام موجود تھے، ہزاروں صحابہ کرام تھے. کسی ایک صحابی نے ظالموں کا ساتھ نہیں دیا.
بلکہ ہر صحابی عثمان بن عفان کو بچانے کی فکر کر رہا تھا. ان کا یہی ایمان تھا، عقیدہ تھا کہ عثمان برحق ہیں، مظلوم ہیں، اور یہ باہر سے آنے والے ظالم ہیں. تو اچھی طرح سے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. پوری تاریخ پڑھیں، اہل سنت والجماعت کے معتبر لوگوں نے جو تاریخ مرتب کی اس کو پڑھیں، تب پتہ چلتا ہے کہ ظالم کون تھا اور مظلوم کون تھا. ظالم وہ تھے جو باہر سے آ کر کے مدینے پر قبضہ کیا، عثمان بن عفان کو بدنام کیا اور قتل کرنے کی کوشش کی، اور جھوٹے بہتان اپنی طرف سے گڑھے اور عثمان بن عفان کے سر پر تھوپا، اور جھوٹے پروپگنڈے کو عام کر کے عثمان بن عفان کو ظالم قرار دیا گیا، جو کتاب و سنت کے خلاف، صحابہ کے خلاف. حیرت تو یہ ہے آج جو لوگ عثمان بن عفان وغیرہ کو ظالم کہتے ہیں، نعوذ باللہ، اور عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا برحق پیشوا سمجھتے ہیں، علی بھی عثمان کو ظالم نہیں تھے کہا. علی اپنے دونوں بچوں حسن حسین کے ساتھ تلوار لے کر کے عثمان کی حفاظت کر رہے تھے. تو اگر آج جیسے تم کہتے ہو حضرت علی کا نام لے کر کے کہ ہم اب مولا علی کو مانتے ہیں، تو مولا علی اس وقت مظلوم تھے، عثمان ظالم تھے، تو مولا علی نے کیوں ساتھ دیا؟ کیوں ساتھ دیا ان کا؟ حسن حسین نے کیوں ساتھ دیا حضرت اور ان لوگوں نے کیوں بیعت کی تھی ان پر؟ اس لیے کہا جاتا ہے کوئی ایک صحابی بھی شامل نہیں تھا. صحابہ کرام کا اجماع تھا جو عثمان کو اچھی طرح سے پہچانتے تھے. ہمارا یہ عقیدہ ہوگا جن لوگوں نے عثمان کو قتل کیا وہ ظالم ہیں، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوم قتل کیا اور وہ شہید ہوں گے. آج سارا جھگڑا اسی پر چل رہا ہے، اور ابھی بھی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بعض نام نہاد سنی جو اندر سے شیعہ تھے، خلافت کا نام لیا، انقلاب کا نام لیا اور لوگوں کو بیوقوف بنایا. ایسے نام نہاد جھوٹے سنی بھی عثمان بن عفان کو سارا قصوروار ٹھہراتے ہیں اور کہتے واقعی جو باہر سے آئے ہوئے تو حق پر تھے، عثمان مستحق تھے قتل کے، اللہ نعوذ باللہ من ذالک. آج بھی ہمارے نام نہاد سنیوں میں کچھ ایسے لوگ نکلے جو خلافت کا نام لیا، سیاست پر گفتگو کی اور ایک الگ جماعت بنائی، اور عثمان بن عفان ہی کو تنقید کا نشانہ بنایا. اور آج تک ان کی کتاب، ان کے نظریہ پڑھ کر کے شیعہ کہتے ہیں دیکھو یہ تمہارا سنی عالم، وہ سنی تھا ہی نہیں، اندر سب شیعوں سے ملے تھے، عقیدتاً وہ درست نہیں تھے. اس لیے ہمیں ان کے تحریر سے کوئی سروکار نہیں کہ ہاں کوئی سنی انسان ہے. اگلا چپٹر 167. فمن اقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذ اماما ولم يشك في حرف منه ولم يجد حرفا واحدا ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب السنة وجماعة كامل قد اكتملت فيه الجماعة. ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب او شك في حرف منه او شك ووقف فهو صاحب هوى. یہ عبارت ہم اس کا ایک ایک لفظ آپ کے سامنے پڑھ کے سنائے اور ترجمہ کرتے ہیں، اس کو سمجھیں، کیونکہ اس سے عبارت کو لے کر کے بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے اور اس کتاب کو غیر معتبر کہا جاتا ہے، مزور کہا جاتا ہے،
اور کہا جاتا ہے کہ بربہاری نے کتاب نہیں لکھی، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس میں کچھ شیاطین انس اس زمانے میں پیدا ہیں، نام لینا مناسب نہیں ہے۔ فمن اقر بما فی ھذا الکتاب، اس کتاب میں جو کچھ ہے، ترجمہ سنتے جائیں، فمن اقر بما فی ھذا الکتاب، اس کتاب کے اندر جو ہے جس نے اس کا اقرار کیا، قبول کیا، آمن بھی، اس پر ایمان رکھا، واتخذہ اماما، اور اسی کو اپنا امام بنایا، ولم یشک فی حرف، اور کسی حرف میں کوئی شک شبہ نہیں رکھتا، ولم یجحد حرفا واحدا، اور ایک حرف کا انکار بھی نہیں کرتا، فہو صاحب السنہ، تو وہ صاحب سنہ ہے، یعنی منہج سلف پر ہے۔ اور اہل سنت والجماعت جو صحابہ کی شکل میں شروع ہوئی اور آج چلی آ رہی ہے، وہ اس کو سنی کہا جاتا ہے۔ آج اہل بدعت نے اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھا ہے، سنی اپنے آپ کہتے ہیں، وہ اہل بدعت ہے۔ فمن اقر بما فی ھذا الکتاب، پھر جس شخص نے اقرار کیا، تسلیم کر لیا جو اس کتاب میں ملا اس کو، کس کتاب میں؟ بربہاری شرح السنہ میں، وآمن بھی، اور اس کو تسلیم کرتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے، واتخذہ اماما، اسی کتاب کو اپنا رہنما اور راہبر سمجھتا ہے، ولم یشک فی حرف منہ، اور کسی ایک حرف پر شک شبہ نہیں کرتا، ومن جحد حرفا مما فی ھذا الکتاب، لیکن جو شخص اس کتاب کا کوئی ایک حرف تسلیم کرنے سے انکار کر دے گا یا شک کرے گا کسی حرف میں، یا شک کیا اور خاموشی اختیار کی، فہو صاحب ہوا، تو صاحب ہوا یعنی اہل بدعت ہوگا۔ یعنی اس کو اس طرح سے سمجھیں، اس کا خلاصہ، اس کتاب میں جو کچھ ہے، بربہاری کہتے ہیں، اس کتاب میں جو کچھ ہے، جو من وعن، ان چیزوں کو تسلیم کر لے، قبول کر لے، اسی کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل رکھے، اور اسی کو اپنا پیشوا اور راہبر بنائے۔ اس کتاب میں جو ہے ایک حرف کے اندر بھی شک نہ کرے، اور نہ ایک کسی حرف کا انکار کرے، تو سمجھ جاؤ کہ کیا ہے، اہل سنت والجماعت صحابہ کی منہج پر، صحابہ کے طریقے پر ہے۔ لیکن جس شخص نے اس کتاب کے کسی بات کا انکار کر دیا، کسی حرف کا انکار کیا، جو کچھ اس کے اندر ہے، ایک حرف کا انکار کیا، یا شک و شبہ کیا، یا خاموشی اختیار کی، بھائی نہ تو میں حق کہتا ہوں نہ غلط کہتا ہوں، تو وہ کیا ہے، صاحب ہوا یعنی اہل بدعت ہے۔ بعض حضرات نے اس چیپٹر کے کچھ الفاظ کو لے کر کے ہنگامہ کیا اور کہا کہ دیکھیں یہ کتاب کیسے اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب صحیح ہے؟ کیوں؟ کہتے ہیں جو ایک حرف کا بھی انکار کرے وہ سمجھ جاؤ کہ یعنی تو قرآن پاک ہی ایک ایسی کتاب ہے جو لا ریبہ ہے، اس کے علاوہ تو کسی کتاب کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کیا ہے، وہ شک ہے۔ تو بربہاری نے اگر سنی تھے، منہج سلف پر تھے، اتنی بڑی بات کیسے لکھی؟ اب کہتے ہیں کچھ لوگ اسی لیے یہ کتاب بعد میں کسی نے یہ جملہ لکھ کر کے بڑھا دیا، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس سے پتہ چل گیا کہ بربہاری
اس وقت کے بادشاہوں کو، حکام کو خوش رکھنے کے لیے یہ کتاب لکھی تھی، ظالم بادشاہوں کو راضی رکھنے کے لیے۔ یہ کہتے ہیں، اور کہاں سے؟ یہ فمن اقر بما فی ھذا الکتاب، جس نے اس کتاب کو قبول کیا، اعتراف کیا، قبول کیا، صحیح سمجھا، اس کو اپنا امام و پیشوا سمجھا، ایک حرف میں بھی شک نہ کیا، کسی ایک حرف کا انکار نہ کیا، وہ تو صراط مستقیم۔ اور جس نے اس کتاب کا ایک حرف بھی انکار کر دیا یا شک و شبہ کیا صحیح ہونے میں، تو وہ اہل بدعہ میں ہو گیا۔ کہتے اتنا بڑا دعویٰ تو کوئی سنی عالم کسی کتاب کے بارے میں نہیں کر سکتا۔ آ رہی بات سنیے نا؟ تو یہیں سے کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا، کوئی آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا، ایک گروہ ہے ماڈرن اسلام جو امت کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو دنیا میں محرمات ہو رہے ہیں، ہر ایک کو حلال کرنے کی کوشش کی جائے۔ اصل میں ان لوگوں نے کتاب کا منہج، کتاب کی عبارت سمجھنے نہیں، سمجھے نہیں، یا اگر سمجھتے ہیں تو انہوں نے امانت میں خیانت کیا ہے۔ منہج سلف کے خلاف دل میں کینہ کپٹ بغض ہے، کیڑے پڑے، جس کی بنا پر اس کتاب کو غیر معتبر قرار دینے کی سازش رچی گئی۔ اور یا تو سمجھے نہیں، سمجھے جب بھی غلط کہہ رہے ہیں، اور نہیں سمجھے تو ان کنت لا تدری فتلک مصیبۃ وان کنت لا تدری فالمصیبۃ اعظم۔ امام بربہاری رحم ایک عام سے بات کر رہے ہیں، ہم مانا بتاتے ہیں۔ اس کتاب میں، کتاب و سنت کی روشنی میں جو عقیدہ بیان کیا گیا، کچھ فرق ہوا؟ اس کتاب کے اندر کتاب و سنت، آثار صحابہ، اقوال صحابہ، آثار سلف کی روشنی میں جو منہج اور عقیدہ بیان کیا، اس کا کوئی اگر انکار کرے، اس میں شک کرے تو بدعتی ہوگا۔ ایک جملے میں بات واضح ہو جاتی، لیکن اس کو کسی اور انداز سے پیش کیا۔ اس کا مطلب کہ ہاں کتاب اللہ ہے، نہیں، عقیدہ جو بیان کیا گیا۔ اسی لیے مصنف نہیں کہتے میں جو کہوں اپنی بات نہیں، ہم نے جو عقیدہ بیان کر دیا کتاب و سنت کی روشنی میں اس کتاب کے اندر، وہ اس کو جس نے چھوڑا وہ گمراہ ہوگا، ہماری اپنی بات نہیں ہے۔ تو بالکل آسان سے بات پوری عبارت کا کہ یہ ہم نے اپنی کتاب میں کتاب و سنت کی روشنی، آثار صحابہ، آثار سلف کہ ان دلائل کی روشنی میں جو ہم نے یہاں عقائد، عقیدہ اور منہج بیان کیا ہے، وہ جمہور امت کے نزدیک متفق علیہ ہیں۔ ان میں سے کسی عقیدے میں شک شبہ کرنے کا مطلب کتاب اللہ میں اور صحابہ میں عقیدے میں شک کر رہا ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ چاہیے کہ بچے جو بھی عقیدہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہم نے صحابہ کا، تابعین کا، ائمہ مجتہدین کا، سلف کا بیان کیا، اہل بدعت سے پہلے جو عقیدہ تھا ہم نے اس کتاب کے اندر بیان کیا، اس کا ایک حرف، ایک مسئلہ بھی کسی نے انکار کیا تو وہ انسان اہل بدعت میں ہوگا۔ یہاں نہیں ہے کہ ہاں ہم نے جو زیر و زبر کر لکھ دیا ہے عرب اس کا کوئی انکار، مسئلہ عقیدے کا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ہم جو کتاب کے اندر موجود ہے، ہم جو کریں وہ نہیں، کتاب کے اندر، اور کتاب کے اندر پورا کتاب و سنت کا عقیدہ ہے۔ چلو چیپٹر نمبر 168
168. قال المؤلف رحمہ اللہ کیا اچھا کامل قد اکتملت فیہ الجماعہ، جس نے اس بیان کردہ عقیدے کو صحیح تسلیم کر لیا، اقرار کر لیا، ایمان رکھا، قبول کر، وہی سنت ہے، اور کامل طور پر مکمل اہل سنت والجماعت میں وہ شامل ہوگا. کامل یعنی پورا کا پورا. ومن جحد حرف مما فی ھذا الکتاب، اور جس نے اس کتاب کا ایک حرف یعنی عقیدے کا تھوڑا سا بھی حصہ جس نے انکار کیا یا اس کے حق ہونے میں شک کیا، یا یہ کہتا ہے او وقفا، کہتا بھائی ٹھیک ہے ہم نے آپ کی بھی سن لیا، ان کا نہ ہم اس کو غلط کہتے ہیں نہ اس کو ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. کیوں؟ حق ہے تو اسی کو ماننا ہے. تو کہتے ہیں فہو صاحب حون، وہ اہل بدعت میں سے ہے. قال المؤلف ومن جحد او شک فی حرف القرآن او فی شیء جاء عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم لقی اللہ تعالی مکذبا فاتق اللہ وحذر وتعاہد ایمانک. یہاں بھی نہایت اہم بات عقیدے کے بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں من جحد، جس نے انکار کیا یا شک کیا قرآن کے کسی حرف میں، قرآن کے کسی ایک حرف میں جس نے شک کیا یا قرآن کی کسی ایک آیت کا ایک حرف کا انکار کیا، گرچہ پورے قرآن کا نہیں، قرآن کی کسی ایک آیت کسی ایک جملے کا جس نے انکار کیا یا شک شبہے سے دیکھتا ہے، او فی شیء، یا نبی علیہ السلام سے وارد کسی حدیث میں جو صحیح سند کے ساتھ علماء کے منہج اصول کے مطابق جو ثابت ہے سنت رسول، اگر کسی نے انکار کر دیا کتاب اللہ کا یا سنت رسول کا، سب کو مانتا ہے لیکن کسی ایک کو نہیں مانتا. 30 پارے کا قرآن سب کو مانتا ہے لیکن ایک آیت نہیں مانتا. اعلان کر دیا کہ مشرکین سے شادی جائز نہیں ہے، پورے قرآن کو پڑھتا ہے، چومتا ہے، آج کا جو ماحول ہے، لیکن یہ بات نہیں بھائی ہم اس کو نہیں مانتے، انسان اچھا ہے ہم کر لیتے، ہو رہی ہیں ایسے کر رہے ہیں. تو انکار کا مطلب ہے کہ تسلیم نہ کرے. کس قرآن کی کسی ایک حرف ایک آیت کا انکار یا اس میں شک شبہ کرنا، یا نبی علیہ السلام کی احادیث بسند صحیح جو ثابت ہوتی ہیں اس میں کوئی شک شبہ سے کام لینا، اگر کسی نے ایسے کیا تو لقی اللہ تعالی مکذبا، تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اس کا شمار کتاب اللہ سنت رسول کی جھٹلانے والوں میں ہوگا. آج یہ چیزیں آپ دیکھیں حدیث کے بارے میں تو عام ہے، منکرین حدیث کا ایک گروہ ہی ہے، منکرین حدیث کی پوری ٹیم ہے دنیا کے اندر، عرب میں بھی عجم میں بڑی تیزی کے ساتھ
دھڑلے بے خوف و خطر انکار کر دیتے ہیں، بلکہ سب سے گندی کتاب کس کو قرار دیتے ہیں؟ نعوذ باللہ بخاری کو قرار دیتے ہیں، امام بخاری کو زیادہ گالیاں دیتے ہیں، ساری کتابوں کو غلط قرار دیتے ہیں، اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں، کہتے ہیں ہم قرآن کے علاوہ نہیں مانتے۔ شیعوں کو ذرا دیکھ لیں، منکرین حدیث کے علاوہ یہ بھی حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ شیعہ ابو بکر عمر کی روایت تو انکار ہے، سارے صحابہ مرتد ہیں، ان سب کی روایتیں ان کے ہاں مردود ہیں، ان کی ایک الگ گڑھی ہوئی کتابیں ہیں، جھوٹوں کی کذابون اور دجالون کی، لیکن ان کو اپنے آپ کو معصوم سمجھتے، انہوں نے جو کچھ حدیثیں گڑھی بیان کیا وہی مانتے ہیں۔ یہ صحاح ستہ جو ابو بکر عمر، اور کیسے صحیح مانیں گے؟ صحیح حدیث ہو ہی نہیں سکتی جب 1,40,000 صحابہ کرام میں مشکل سے 7-8 تو وجہ 3 ہی ہیں، مشکل سے 8-9 آدمی، زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں 9 آدمی، ورنہ 3 ہی کے مانتے ہیں، 8-9 کے علاوہ سب کو مرتد کہتے، کافر ہو گئے تھے۔ اب آج لوگ کہتے ہیں نہیں ان کے کفر، وہ کیسے کافر ہو جائے گا؟ اللہ کا لوگ یہ سمجھتے ہیں جو اللہ کا نام لیتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے، وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ کا نام لینا، علیہ وسلم کا نام لینا، یہ تو ایمان ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ضروری ہے کہ کفریہ چیزوں سے اور شرکیہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اسلام کی مسلمہ چیزوں کا انکار کرنا یہ تمام اہل علم کے نزدیک کفر ہے۔ تو قرآن کا انکار، حدیث کا انکار، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ملے گا تو اس کا شمار کس میں ہوگا؟ جنہوں نے کتاب و سنت کو، اللہ اس کے رسول کو جھٹلایا ہے۔ اس لیے فاتق اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اپنے آپ کو بچاؤ، وحذر، اور دوسروں کو بھی بچاتے رہو، یہی فریضہ ہے، خود بچنا اور دوسروں کو بچانا۔ وَتَعَهَدْ إِيمَانَكَ، اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت۔ اپنے ایمان کی حفاظت کب ہوگی؟ جبکہ وہ چیزیں جو مبتلات ایمان ہیں، سب سے بڑی مشکل چیز کیا ہے کہ ابھی ایسے ہی ایک مسئلہ ہمارے سامنے آیا تو میں نے کہا نہیں وہ کافر ہے۔ کہتے ہیں اچھا وہ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، وہ کہاں کافر ہو جائے گا؟ اسی لیے سلف نے ہمیشہ توحید پر، سنت پر، عقائد و منہج پر کتاب لکھی، تو ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا انہوں نے، ایسی بھی کتابیں لکھی کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو اللہ اس کے رسول کو ماننے کے باوجود بھی انسان کو کافر بنا دیتی ہے۔ آج یہ چیز، اس چیز کا لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، وہ چیز نہ پڑھی جاتی ہے، نہ پڑھائی جاتی، نہ کوئی اس پر گفتگو کرتا ہے۔ اگر کوئی گفتگو کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو مسلمانوں کو کافر بنا رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی مشکل چیز آئی، اس لیے بربھاری کیا کہتے ہیں؟ فاتق اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تم اللہ تعالیٰ سے وحذر، بچو اور لوگوں کو بچاؤ، وتعاہد ایمانک، اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو کہ مرتے دم تک تمہارا ایمان سلامت رہے اور ایمان پر تمہارا خاتمہ ہو۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اس لیے کہا دعا مانگتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، دیکھتے نہیں ہم لوگ کیا دعا مانگتے؟ ولا تفتنا بعدا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ تو یہ ایمان تو ہے ہی ہے،
अवामिर तो है ही हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ईमान को बातिल कर देने वाली हैं, इस्लाम से निकाल देने वाली चीजें। ऐसे कुफरिया शिरकिया चीजें जो इंसान को इस्लाम से खारिज कर देती हैं, वो गरचे कलमा पड़ेगा लेकिन वो इस्लाम से खारिज समझा जाएगा, मुर्तद समझा जाएगा। इसलिए कहते हैं वह ताहदा ईमान का, अपने ईमान की तुम हिफाजत करते रहो। आज इसी पर इत्तफा करते हैं इंशाल्लाह। हाँ दिमाग में बैठने की आ जाए इंशाल्लाह। आइंदा एक नया चैप्टर आएगा, बहुत ही अहम बातें चल रही इस वक्त अकीदे की। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और अकीदे तौहीद और सुन्नत और मनहज सलफ़ और सहाबा जो है उस पर कायम व दायम रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको नई वीडियो बराबर मिलती रहें। लाइक और शेयर करना ना भूलिए।